لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم علماء کرام، احباب طریقت اور برادران اسلام، میرے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ میں آپ کے علاقے گرجاخ میں حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان دوستوں کو ڈھیروں فیض و برکات سے مستفیض فرمائے جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، ہمیں ذکر مصطفیٰ سنانے اور آپ کو سننے کا موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات الحاضری قبول منظور فرمائے۔ آج صبح میں نے سفر شروع کیا، جمعہ کے اجتماع میں تتلے والی میں خطاب کیا، اس کے بعد یہاں پر کھیالی میں بعد نماز مغرب خطاب کرنے کا موقع ملا۔ تو دوستان گرامی قدر، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور پیدل پہ خطابات اور ملاقاتوں کے بعد اب ہمت تو اتنی باقی نہیں رہتی، مگر آپ دوستوں کا ذوق سلامت رہے، وہ مجھے خاطر ہے اور اپنی حاضری جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق میں پیش کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر اپنے اولیاء کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ موضوع شان اولیاء کرام اس لیے چنا کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے۔ ربیع الثانی کی نسبت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ 11 ربیع الثانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا عرس کا دن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں جن کی منظوری سے ہر ولی ولی بنتا ہے، جن کی مہر سے، جن کے اپروول سے ہر ولی ولی بنتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام میں مقام حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اسی طرح اولیاء کی جماعت میں مقام سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید
سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی اور بڑے جلیل القدر حضوری والے ولی اللہ۔ دوستان گرامی قدر، اولیاء کی بھی اقسام ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی اقسام ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی کتب میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے۔ کچھ اولیاء کرام درجہ بدرجہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے، درجات کے مدارج کے حساب سے، اس کی نسبت سے مختلف درجوں پر فائز ہیں، اور ان سب کے اوپر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جب بارگاہ رسالت مآب میں جو اولیاء کرام کی جو کچہری لگتی ہے اس میں بولنے والے ہیں غوث اعظم۔ یہ مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو میرا قدم مبارک ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عالم جوانی میں تھے۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں یہ ارشاد فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت افغانستان میں موجود تھے، اور آپ نے اپنی گردن مبارک کو بھی جھکا دی۔ سبحان اللہ۔ جب ذکر کیا گیا ہمارے شیخ سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضرت کا یہ کیا فرمان ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے یوں فرمایا، تو حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک تو گردن پر درکنار میری آنکھوں پر بھی آتا حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں پر حضور سیدنا غوث اعظم کا قدم ہوا، تو یہ محبت و نسبت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ دوستان گرامی قدر، ہم بھلے ہی جس سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے ہی ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے ہی دوست سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ فروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ سلسلوں کا جو طریقہ کار ہے یہ چلتا چلاتا پھرتا پھراتا فیض و برکات جو ہے شاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منانا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر کرنا، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ اور سنت ہے، اور اکابرین اس نیت سے فرماتے تھے کہ آپ کا فیض اور فیوض و برکات ہمارے اوپر اور بڑھ جائے۔ تو دوستان گرامی قدر، آج یہاں ہم اور آپ اکٹھے ہو کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستان گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں ایک واقعہ حوالے کے طور پر بیان کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں کسی راستے پر چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ میرے جو اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، نیک اور صالحین بندے ہیں، خبردار اعلان کر دیا قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان قرآن مجید میں فرما دیا کہ خبردار وہ جو میرے دوست ہیں، وہ جو میرے بندے ہیں، وہ جو میرے اولیاء کاملین ہیں، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں
کم ہے۔ اب یہاں میں ایک نقطہ ضمن عرض کروں، خوف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے، جو گزر چکا، جو نقصان ہوا، جو تکلیف پہنچی، جو ایذا پہنچا، غم ماضی کا اور خوف اگلی منزلوں کا، آگے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ خبردار میرے وہ بندے جو میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، جن کو میں اپنا ولی قرار دے رہا ہوں، ولی کا معنی دوست کا، جن کو میں اپنا دوست قرار دے رہا ہوں، نہ انہیں ماضی کا کوئی ڈر، نہ کوئی غم، نہ پریشانی جو گزر چکا، اور نہ ہی آگے کا کوئی خوف۔ یعنی وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، وہ محفوظ ہو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں چل رہے تھے، ایک بادل کا ٹکڑا اوپر آیا، آواز آئی کہ میں رب ہوں، اور شیخ عبد القادر جیلانی تم نے بہت عبادتیں کر لی ہیں، اب اور عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے بہت عبادت کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی محفوظ ہوتا ہے، نہ غم نہ آگے کا خوف۔ حضور سیدنا غوث اعظم بول پڑے، اے بے ایمان تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، تو مردود دفع ہو جا، تو شیطان ہے۔ تو شیطان نے پھر پلٹ کے وار کیا، شیطان نے کہا شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا، پھر پلٹ کے وار کیا، تجھے تیرے علم نے بچا دیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے کہا مردود تو نے پھر میرے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے، مجھے اللہ کے فضل نے بچا دیا۔ ارے علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، شیطان مردود کے پاس بھی بہت علم تھا، اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا امام تھا، فرشتوں کا استاد تھا، مگر اس کو علم نہیں بچا پایا، گمراہی سے، گستاخی سے اس کا علم نہیں بچا پایا، بلکہ اللہ کا فضل۔ تو جو عشق ہوتا ہے، جو خدا کا عشق ہوتا ہے، عشق حقیقی ہوتا ہے، وہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اس لیے وہ جن کو عشق میسر ہوتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، حضرت اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شان، اور عطائے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز نہیں۔ جب وہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ شہباز لامکانی بن جاتے ہیں، جب ان بلندیوں پر پرواز کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے مکر و فریب بھی ان سے مبرا ہو جاتے ہیں، ان پر ان کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اور فرماتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہوتا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ، شہنشاہ، بڑے بڑے واریئرز جو ہیں، ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ جن کا بستر مدینے والے کی گلی میں، جن کا بستر مدینے والے کی گلی میں لگا ہوا، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے ہیں، بستر لگا ہوا ہے اس کا گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء، آستانہ علیہ بور شریف۔ دوستان گرامی قدر، ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سفر کا۔ شیخ عطار بڑے صوفی گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، اور رومی مولانا روم سلطان العاشقین، آپ کی مثنوی عاشقین کے لیے بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی مشعل راہ۔
اور امام راضی، امام فخر الدین راضی صاحب تفسیر کبیر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، اور امام غزالی کا حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو یہ مقام و مرتبہ نہیں آتا جب انہیں آہ سارگاہی نہیں ملتی، جب رات کے پچھلے پہر انہیں خدا سے ملاقات نہیں ملتی۔ تو یارو یہ مقام و مرتبہ خدا سے ملاقات کا کسی اللہ والے کی نظر عطار پہ نظر جب خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی پڑتی ہے تو اس مقام پہ نہیں پہنچ جاتی، رومی پہ نظر حضرت شمس تبریز کی پڑتی ہے تو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی بڑے جلیل القدر عالم پہ جب نظر پڑتی ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر، وہ نجم الدین کبریٰ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے سرخیل ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کا بیان کرتا چلا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محقق، محدث، میتھمیٹیشین، کیمسٹری، طب، ہر شعبے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک وقت میں امام فخر الدین رازی وصال سے کچھ عرصہ پہلے شیطان وارد ہو گئے۔ شیطان نے دلیل مانگ لی کہ تو خدا کو کیوں مانتا ہے، خدا کو کیوں مانتا ہے، کیا خدا کو تم نے دیکھا ہے جو خدا کو مانتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی جو معیت میں رہتے ہیں نا، جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ان کی دستگیری کیسے ہوتی ہے یہ سننا۔ امام فخر الدین رازی بڑے محقق، مفسر، بڑے عالم، شیطان آ گیا، کہا دلیل دیں کہ خدا کیا موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں ہے، خدا کو آپ کیسے مانتے ہیں بتائیں، کوئی دلیل سے بتائیے، کیا آپ نے دیکھا ہے، دیکھ کے بتائیے آپ خدا کو کیسے مانتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت امام راضی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے 360 دلیلیں دی شیطان، 360 دلیلیں دی، شیطان ایک کے بعد ایک بار کرتا تھا۔ آخر میں شیطان جب وہ پتہ چلا کہ اب شیطان تو میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے اور کہیں میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، اپنے شیخ خواجہ فخر الدین، اپنے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرات میں بیٹھ کے پکارا۔ آپ اس وقت ایران میں موجود تھے۔ پکارا کہ یا شیخ، اب آپ کا غلام مصیبت میں پھنس رہا ہے، دستگیری کو ذرا آئیے، امداد کو ذرا آئیے۔ وہاں سے بیٹھ کے ان کے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی۔ وہ جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ جو ایک ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ایک خاص سم ہوتی ہے، اس نے وہاں سے سگنل پکڑے، وہاں سے ایک خاص رابطہ بحال ہوا، ایک تعلق بنا۔ جب وہ تعلق بنا تو شیخ نجم الدین کبریٰ نے دستگیری فرمائی، اور نجم الدین کبریٰ نے امام فخر الدین رازی کو کہا کہ اس مردود کو کہے، شیطان مردود کو جواب دے کہ میں خدا کو بن دیکھے مانتا ہوں۔ جب امام راضی پر ان کے شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی، جب ان کی طرف دیکھا، ان کے قلوب و اذہان کو جب منور فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ شیطان کو یوں جواب دے، تو شیطان مردود سے نیچے جان بچا۔ تو پتہ چلا آدمی کتنا عالم ہو، آدمی کتنا علم والا ہو، کتنا فقیہ ہو، کتنا مفسر ہو، کتنا علم کے بڑے بڑے مقامات اور بڑے بڑے سٹیجز کو اس نے اچیو کر لیا ہو، مگر وہ اس وقت تک شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا جب کسی اللہ والے کی نظر میں نہیں، اللہ کے نیک بندے کی نظر میں نہیں آتا۔ تو دوستان گرامی قدر،
آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کی اللہ کسی اللہ والے کی سنگت میں ہے، اور وہ سنگت میں ہے جس کا حکم اللہ رب العزت قرآن میں بتا دیتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ذرا ان کی پیروی کرنا جو میری طرف جھکنے والے ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کیا کرو، ان کے راستے پہ چلا کرو جو میری طرف جھکتے ہیں۔ اور ان بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہی میرے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر قیام و سجود کرتے ہیں، رات کے گرم بستروں میں آرام نہیں آتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے پاس بیٹھا کر، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو دنوں اور راتوں کو اٹھ کر میرے لیے قیام و سجود کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان کے چہروں کو دیکھتے رہا، اور ان کے چہروں سے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری نظر ہٹی تو تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، ان کے چہرے سے نظر نہ ہٹانا۔ اسی حکم کے تحت ہمارے شیخ امام ربانی مجدد الفسانی تصور شیخ کا درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تصور شیخ رکھے، دل میں اپنے شیخ کی تصویر بنا کے رکھیں، ذرا آنکھیں بند کریں، شیخ کی تصویر سامنے۔ تصور شیخ قول جمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ اس طرح مفید ہے جس طرح صحبت شیخ مفید ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کی شیخ پردہ فرما گئے ہیں، اگر آپ کو شیخ کی صحبت میسر نہیں ہے تو تصور شیخ سے آپ وہی فیض لے سکتے ہیں جو فیض آپ کو صحبت شیخ سے۔ اور فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایک سالک کے لیے بڑی ضروری ہیں، مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، کسی صوفی کے لیے، کسی اللہ کی راہ کے متلاشی کے لیے، خدا کے راستے پہ چلنے والے کے لیے، اس راہی کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک دوام ذکر، بار بار ذکر کرنا، اللہ ہو اللہ ہو، جو شیخ نے ذکر بتایا۔ شیخ نے بتایا 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو، شیخ نے بتایا 200 دفعہ استغفار پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، اللہ ہو کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، دوام ذکر کا ایک حکم دیا۔ ایک انہوں نے استقامت بر شریعت کا حکم دیا کہ جو شریعت ہے اس پر پابندی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو مد نظر رکھیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ رابطہ شیخ، تصور شیخ۔ فرماتے ہیں پھر ہم جیسے نالائقوں کے لیے جن کو دوام ذکر بھی شاید میسر نہیں ہوتا، جن کو استقامت پر شریعت بھی میسر نہیں ہوتی، ان کے لیے آسانی حضرت شیخ نے فرما دی، فرمایا کہ تصور شیخ رکھا کرو، رابطہ شیخ رکھا کرو، اسی رابطے کی بدولت تمہیں دوام ذکر بھی مل جائے گا اور استقامت پر شریعت۔ تو اپنی نسبتیں اختیار کرو ان سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے کاملین ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، اپنی نسبتیں بناؤ ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق بناؤ، اور ان کا سنگ توڑ کا سنگ ہوتا ہے، آخرت کا سنگ ہوتا ہے، ان کا سنگ آپ کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔